انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عقیدہ ختم نبوت کی دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اور تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا اور کوئی مفاہمت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب ایسے آنے والے ہیں، 30 ایسے جھوٹے ہوں گے میری امت میں، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اور آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، میرے بعد کسی شخص کو نبوت کی صفت سے متصف نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا تھا، میری ذات عالیہ پر وہ سلسلہ مکمل ہوا، کامل ہوا، اکمل ہوا۔ اب یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ انبیاء سے نہ کسی نبی کو نکالا جا سکتا ہے، اور نہ اس گروہ انبیاء میں، انبیاء کی اس جماعت میں کسی شخص کا اضافہ ممکن ہے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی 30 کذابون، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ ہمارے نبی نے فتویٰ دے دیا، انہ سیکون فی امتی کذابون 30، عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیا کہ میرے بعد نبوت کا مدعی کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو اب مدعی نبوت سے کسی دلیل طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے، جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے، تو دلیل طلب کرنے والا، معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مدعی نبوت سے معجزہ یا دلیل طلب کر کے نبوت کے امکان کو تسلیم کیا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی امکان ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ وہ کذاب ہے، 30 کذابون، اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لہٰذا کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے کذاب جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ان کی تعداد 30 ہوگی، 30 لوگ نبوت کے مدعی ہوں گے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو 30 کذابون، 30 کا عدد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آپ نے حد بندی فرمائی اور فرمایا کہ 30 ہوں گے، اس سے وہ کذاب مراد ہیں جن کے فتنے کو عالمگیر شہرت حاصل ہو۔ ایسے مدعیان نبوت کہ جن کے فتنے کو عالمگیر شہرت حاصل ہو، ایسے اس امت میں 30 ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدعی نبوت سے کیا سلوک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے ریاض، اس ریاض کے قریب آج کل ایک شہر ہے جس کا نام جبیلہ ہے،
پرانی تاریخ میں اس کو یمامہ کہا جاتا تھا، یہاں کا رئیس تھا، قبیلہ بنو حنفیہ کا بہت بڑا آدمی تھا مسیلمہ، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کی سرخی یہ تھی کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے نعوذ باللہ، اس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ یہ خط انہوں نے دو قاصدوں کو دیا۔ قاصد یہ خط لے کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خط پڑھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس سے ایک پتا اٹھایا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ قاصد خط لے کر کے جب مدینہ طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مسیلمہ کذاب کا دعوی نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسیلمہ نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بند ہیں، ایک جاری ہے۔ مستقل نبوت بند ہے اور شریعت والی نبوت بند ہے، ذلی بروزی نبوت جاری ہے۔ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ذلی بروزی نبوت کی جو قسم ہے یہ قادیانیوں کی خود ساختہ ہے، من گڑت ہے، ان کی اپنی ایجاد کردہ ہے۔ تاریخ اسلام میں، قرآن و سنت میں، اصطلاحات شریعت میں کہیں پر بھی ذلی بروزی نبوت کی کوئی قسم، اس کا کوئی ذکر اشارتاً و کنایتاً کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ یہ قادیانیوں کی ایک خود ساختہ من گڑت قسم ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے ذلی بروزی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اگر یہ نبوت اطاعت سے ملتی ہے، پھر یہ نبوت تو کسبی ہوئی، یہ وہبی تو نہ ہوئی، جبکہ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی کے اپنے کسب سے، اس کے اپنے عمل سے، اس کی اپنے مجاہدے اور ریاضت اور مشقت سے اسے نبوت حاصل ہو جائے۔ نبوت یہ وہمی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منتخب، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے منتخب کرتا ہے اسے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ نبوت وہمی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ اگر یہ کسبی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی تو اس کا سب سے زیادہ حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اگر یہ نبوت کسبی ہوتی، کسب سے، مشقت سے، ریاضت سے، اطاعت سے ملتی ہوتی تو اس نبوت کا سب سے زیادہ حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ لہٰذا اب قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بند ہیں، ایک جاری ہے۔ شریعت والی نبوت بند ہے، مستقل نبوت بند ہے، ذلی بروزی نبوت جاری ہے، اور اس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت جاری ہے یعنی ذلی بروزی، اس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو قرآن و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ قاصد جب مسیلمہ کذاب کا دعوی نبوت لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس نے شریعت والی اور مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سلسلہ تو بند ہے، اور اگر اس نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو ذلی بروزی کہلاتا ہے، جس کا جاری ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، پھر اس سے بات ہو سکتی ہے۔
یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو جاری ہو۔ نبوت بالکلیہ اختتام تک پہنچی ہے، نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، سلسلہ نبوت درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قاصدوں سے پوچھا کہ تم دونوں مسیلمہ کذاب پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم دونوں کی گردنوں کو میں اتار دیتا۔ انکار ختم نبوت کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں کی گردنوں کو اتار دیا جائے، لیکن میں اس لیے تمہیں قتل نہیں کرتا کہ تم قاصد ہو، اور قاصد کو میں قتل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ قاصد کو میں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ پوری دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ قانون بنا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ قاصد واپس گئے اور مسیلمہ کذاب کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کوئی مفاہمت اور مصالحت نہیں کرنا چاہتے۔ ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عمان سے مدینہ طیبہ براستہ یمامہ آ رہے تھے۔ یمامہ کے علاقے میں پہنچے تو مسیلمیوں نے، مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں نے اسے گرفتار کیا، اس کے ہاتھ باندھے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا نعم، ہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ دو قسمیں تو وہ ہیں جن کا جو بند ہیں، جو جاری نہیں ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جس کا جاری ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ بات حبیب ابن زید انصاری نے نہیں فرمائی۔ اس صحابی رسول کو معلوم تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو جاری ہو۔ اب یہاں معاملہ ایسا ہے کہ چاروں طرف مسیلمہ کذاب کے مسلح پہرے دار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں، اور انہیں حالات کا پتہ ہے۔ حبیب ابن زید انصاری جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایک امکانی راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اور اس سوال و جواب میں امکانی صورت بچنے کی یہ ہو سکتی تھی کہ یہ صحابی رسول یہ پوچھتے کہ جناب آپ نے نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ کیا ہے؟ دو قسمیں تو بند ہے، ایک جاری ہے۔ لیکن اس صحابی رسول کو معلوم تھا کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو جاری ہو، اس لیے جب مسیلمہ کذاب نے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باشگاف الفاظ میں یہ جواب دیا فی اذنی وقرا من سمع هذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں، مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کی بات مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ جب یہ جواب دیا تو مسیلمہ کذاب نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔
پھر دوبارہ یہی سوال ہوا اتشہد انی رسول اللہ۔ اب صحابی رسول کا ہاتھ کٹ چکا ہے اور آسانی سے آج 14ویں صدی میں بیٹھ کر کے ہم سن بھی سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں کہ جناب ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب جب یہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے باوجود اب اس کو یقین ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ نبوت کی کون سی قسم کا دعویٰ آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ صحابی کو پتا ہے کہ نبوت کی کوئی ایسی قسم ہے ہی نہیں جو جاری ہو۔ جب دوبارہ آپ سے سوال کیا گیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ جواب دیا انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا۔ دنیا جہاں کی ہر بات میں سن سکتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کی بات مجھے سننا گوارا نہیں۔ چنانچہ اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور تا قیامت امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے جسم کو ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر مسلمان کبھی کوئی سمجھوتا اور مفاہمت نہیں کر سکتا۔ اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتا، اس عقیدے پر مسلمان کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی، آپ کی والدہ ماجدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا تو اس طرح شہید کیا گیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کروائے گئے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ الحمدللہ، میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کے لیے جنم دیا تھا کہ اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں۔ اس مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی۔ یہ ایک تفصیل ہے، شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر گیا، پھر عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی قیادت میں ایک لشکر یہاں یمامہ کے علاقے میں گیا، اور پھر سن 12 ہجری میں 13,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت کرتے ہوئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے اس میدان میں پہنچے۔ اس جنگ کی پھر تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں یہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔